نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناگر موتھا کے بارے میں بہت سارے احباب نے فرمایا تھا۔ ناگر موتھا کے مختلف فائدے تو ہیں۔ ایک تو یہ سردیوں میں بڑا مفید ہے۔ سردیوں میں محض پسا ہوا ہو، پیس لیا ہو اپنے، محض شام ہوتے ہی 4 بجے 5 بجے اس کا 1 چائے کا چمچ پاؤڈر آپ نے ابال کے پی لیا پانی میں، تو آپ کو سردی لگنے کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھٹر نہیں رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، گھبرا نہیں رہے ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے سردی سے۔ اگر رات کو اس کو دودھ میں ابال کے پی لیں گے تو یہ مردانہ طاقت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اس پاؤڈر کو اگر صبح کے کسی ٹائم جب سورج تیز گرم نہ ہو، فجر سے لے کے 11 بجے تک، اگر اس کا 1 چمچ پاؤڈر جو ہے دہی میں حل کر کے پی لیں گے تو مردانہ جراثیم کی ویلیو جو لائٹ ہو، یعنی کہ اس میں زندگی کچھ کم ہے، مردنی ہے، ٹھیک ہے نا، ایب نارمل ویلیو بڑھی ہوئی ہے، نارمل ویلیو گری ہوئی ہے، تو وہ بھی کوئی 21-22 دن میں حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جنرل سے اس کے فائدے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کوئی بھی اعصابی یا وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور آپ کو لگ گیا، یا کتے نے کاٹ لیا، بلی نے کاٹ لیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا 1 چائے کا چمچ ابال کے آپ نے پلا دیا صبح شام، تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں گئے، علاقے میں گئے، وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں کی ہوا چونکہ ہڑتال ورگی سے کنیکٹ ہو کر موو ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جانے والے کو، رہنے والے کو، اگر اس کی باڈی کا امیون سسٹم ساتھ نہ دے، امیون سسٹم میں دفاعی صلاحیت کم ہو، کمزور ہو، تو اس کو زرد بخار ضرور ہوگا، جس کو بلیو روبن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہے بلی روبن ہے، لیکن اس کو جب وہ ایکٹیو ہو جائے تو اس کو زرد بخار کہتے ہیں۔ پوری انٹرنیشنل مارکیٹس میں، عالمی دنیا میں در حقیقت بلی روبن بڑھ گیا ہے، زرد بخار ہے، اور اگر یہ ڈپازٹ ہو جائے جگر میں تو پھر اس کو ہیپاٹائٹس بی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اثرات آپ کو وجوہات بتا دیں، تو ایسی صورت میں یہ حالات کیفیات ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر ناگر موتھا اس کو ملا کے ابال کے پلانا شروع کر دیا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناگر موتھے کے متعلق طب معصومین اور طب اہل بیت میں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے کہہ لیجئے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ اس کی جو ناگر موتھے کی کلیاں ہیں، اس کو ڈنڈیاں ہیں اس کی، وہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ دانت نہیں ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، 90 سال ہو گئی، تو وہاں پہ رکھیں صبح دوپہر شام رات کچھ ساعتوں کے لیے، تو قدرتی طور پر دانت آ جاتے ہیں، واقعی آ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے کرنے میں کیا فرق آیا کہ ہم کو کچھ ایسا کرنا پڑ گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے پاؤڈر کو ٹیشو پیپر میں لے کے ایک لپیٹ لو، جتنا بڑا گیپ ہے اتنے بڑے کا رول بنا کے وہ دانت کے نیچے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو دن میں 4 دفعہ رکھے گا، 20-25 منٹ تک وہ پھینک دے گا۔ انتہائی مدت، آخری سے آخری مدت جو ہے 90 دن ہے کہ دانت آ جاتے ہیں، عمر 80 سال ہو، 150 سال ہو۔ تو ہم نے تو خیر غور نہیں کیا، لیکن جاپان نے اس پر غور کیا، طب اہل بیت اور طب معصومین کے اوپر، جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے غور کیا، انہوں نے اس کی ویکسین بنا لی، اس کا جوہر، اس کا سطح بنا لیا، اور وہ جناب علی انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس سے واقعی 90 سال کی عمر میں، 150 سال کی عمر میں، 108 سال کی عمر میں دانت آ رہے ہیں لوگوں کے۔ لیکن اگر اس کا ایڈ دیکھو نا، اس کا اشتہار تو کبھی بھی نہ لینا۔ وہ اشتہار وہ جاپان کا دکھایا جاتا ہے، کہیں اور سے 2 نمبر کامرہ ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کا جاپان میں کوئی جاننے والا ہو، اس سے آپ نے وہ ویکسین منگوا لی تو اچھا کام کیا۔ اور اچھا کام کرنا ہے تو کسی بھی ملک کی دوا، اس ملک کا جو فوجی ہاسپٹل ہے، کسی بھی ملک کی دوا اس ملک کے فوجی ہاسپٹل میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے منگوا لیجئے، وہ آپ کو اصلی ترین چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 2 نمبر لوگ اگر 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں تو وہ ہر جگہ بک رہی ہوگی، لیکن کوئی بھی فوجی ہاسپٹل جو ہے وہ 2 نمبر کی انٹری نہیں ہونے دیتا، اپنے ہاسپٹل میں کبھی بھی نہیں ہونے دیتا،
ٹھیک ہے؟ تو ایک راز کی بات جانیے کہ جاپان میں آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو اس کو بولیے جاپان کے جو فوجی ہاسپٹل ہے اس کے میڈیکل اسٹور سے خرید کے لانی ہے. اب وہ ایک نمبر جینین چیز آپ تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے؟ آپ نے ایڈ دیکھا اور جناب والی کلک کر دیا، ایڈ جاپان کا چل رہا ہے، چیز جناب والی چھانگے مانگے سے آ رہی ہے، میاں چنو سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ گڑبڑ ہو گئی، یہ 2 نمبر کام ہو گیا. صحیح ہے؟ جیسے کچھ احباب ہیں، کیا احباب بولوں کیا بولوں، وہ ہماری ویڈیو کے کلپ لگا کے سرگودے میں بیٹھ کے 2 نمبر دوائیں بیچ رہے ہیں. کبھی ماجون امبری کے نام سے، کبھی ہائٹ گروتھ کے نام سے، کبھی ماجون امبری کے نام سے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری ویڈیو کے کلپ لگا کے کاٹ کے قوم کو گمراہ بنا رہے ہیں. جب ایک بندہ کام ہی 2 نمبر کر رہا ہے، ایک چیز کی میں نے حمایت کی ہی نہیں ہے. ابھی میں جیسے اکثر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ مجھ زعفران عنبر یاقوت موتی جواہر سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ کمزات لوگوں نے اسی چیز کو کاٹ کے بنایا کہ ہم نے دوا میں یہ ملایا ہوا، اور یہ دیکھو ابراہیم صاحب نے کہا ہے. حالانکہ میرے جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ میں ہیرا یاقوت موتی جواہرات مجھ زعفران عنبر کا مخالف ہوں. میں ان چیزوں کو دواؤں کا جز نہیں مانتا، میں ان کو جھوٹ مانتا ہوں، میں ان کو فراڈ مانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ایلوپیتھی کی دوا لینی ہے اور اوریجنل چاہیے تو آپ کسی بھی فوجی ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور سے لے لیں. یقین کریں اصلی ملے گی. زمانہ گزر جاتا دل کا راز دینے میں لوگوں کو. میں اثر نہیں کرتا، بڑی ایمانداری سے بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، مل جائے گی. اگر آپ کو وہ میتھڈ چلانا ہے، میں اس میتھڈ کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن اگر کسی کو لینا ہے تو ہمیشہ کسی بھی ملک کی کوئی بھی چیز اس ملک کے فوجی ہاسپٹل سے منگوا لے، سستی اصلی ملے گی، اچھی ملے گی، A1 کوالٹی ہوگی، واقعی رزلٹ دے گی. ٹھیک ہے جی؟ سمجھیے معاملے کو، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.